تو میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تعزیت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کس طریقے سے اپنی میت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اب ہم ایسی رسومات میں جا چکے ہیں کہ ہمیں میت کو فائدہ پہنچانے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے، اور اسی طرح تعزیت کرنے کا صحیح طریقہ شریعت میں کیا ہے اس کا بھی معلوم نہیں ہے۔ تو میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تعزیت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور کون سا ایسا صحیح طریقہ ہے جس سے ہم میت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ آج کل ہم رسومات کے غلبے کی وجہ سے سنت کو متروک کر بیٹھے ہیں۔ بس آج کل ہاتھ اٹھانے کو تعزیت سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ دعا اور چیز ہے، تعزیت اور چیز ہے۔ دعا تو گھر بیٹھے بھی ہو سکتی ہے، مسجد میں بھی ہو سکتی ہے۔ اتنا سفر کر کے جو اہل میت کے پاس جاتے ہیں تو مقصد تعزیت تھی، اب ہوا کیا، تعزیت کے بجائے ہاتھ اٹھائے یا فاتحہ کا لفظ بول دیا، تھوڑی دیر بیٹھے، کھانا کھا لیا اور پھر رخصت ہو گئے، اسے تعزیت سمجھنے لگے ہیں۔ جبکہ حدیث پاک میں تعزیت کا بڑا ثواب وارد ہوا ہے۔ حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے کسی غمزدہ کو صبر دلایا، حق تعالی قیامت میں اس کو چادر پہنائیں گے۔ لیکن آج کل لوگ تعزیت کا صحیح طریقہ نہ جاننے کی وجہ سے اس ثواب سے محروم ہو گئے ہیں۔ تعزیت کا لفظی معنی ہے صبر دلانا۔ جس کی تعزیت کرنی ہو اس کو ایسے کلمات کہنے چاہیے جس سے اس کو تسلی ہو۔ مثلاً ایسے کلمات کیا ہوں جو کہے جانے چاہیے، تو اس سے متعلق بھی سمجھ لیں۔ یوں کہیں، تسلی یوں دلائیں، صبر یوں دلائیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے، اللہ تعالیٰ تمہارا اجر بڑھائے، اور اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت کرے، اس کے درجات بلند فرمائے، اور آئندہ تمہیں مصائب سے محفوظ رکھے، اور اس مصیبت پر تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اور کلمات بھی کہے جا سکتے ہیں جن میں صبر کی تلقین ہو۔ حضرات فقہا نے تعزیت کا یہی طریقہ لکھا ہے جسے فتاوی شامی میں ذکر کیا گیا ہے۔ تعزیت کے وقت ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں، دوسرے اوقات میں خصوصاً نمازوں کے بعد میت کے لیے دعا کرتے رہیں آپ۔ ایک یہاں پر میں آپ کو حکایت بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں جب میرے والد بزرگوار حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو بہت لوگ میری تعزیت کرنے کے لیے آئے، لیکن جس طرح ایک دیہاتی شخص نے مجھے تسلی دی ایسی کسی اور نے نہ کی، اور اس طرح کسی اور نے تسلی نہ دی، اور اس طرح کسی اور نے تعزیت نہ کی۔ اور اس نے یہ رباعی پڑھا، اس دیہاتی شخص نے، جس کا ترجمہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ آپ صبر کریں،
ہم بھی آپ کی وجہ سے صبر کریں گے، کیونکہ سردار کے صبر کرنے سے رعیت بھی صبر کرتی ہے۔ حضرت عباس کے بعد جو آپ کو صبر کی وجہ سے ثواب ملا وہ تمہارے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر ہے، اور حضرت عباس کو اللہ تعالی مل گئے ہیں جو تم سے بہتر ہیں، یعنی تیرا نقصان ہوا نہ ان کا۔ تو دیکھیں شریعت میں جو طریقہ تعزیت کا تھا وہ تو یہ طریقہ تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں اس وقت بیان کیا ہے۔ اب اس طریقے کو ہم لوگ چھوڑ کے بیٹھ چکے ہیں۔ جو طریقہ اصل تھا، جس طریقے سے ہمیں تعزیت کرنی چاہیے تھی، تو آپ اس کو دیکھتے رہیں۔ جو طریقہ ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس طریقے کے مطابق آپ نے آئندہ تعزیت کرنی ہے، اور تعزیت کو صحیح طریقے سے کرنا ہے تاکہ آپ اس اجر کو پا لیں جو حدیث میں منقول ہوا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں میت کو نفع پہنچانے کا بھی ایک صحیح طریقہ ہے۔ میت کو ایصال ثواب کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ مرحوم کے ذمے قرض تو نہیں۔ اگر قرض ہے تو یہ فرض ہے، پہلے اس کو ادا کیا جائے۔ اگر قرض نہیں یا قرض ادا کرنے کے بعد ترکہ بچ گیا تو یہ دیکھنا چاہیے کہ مرحوم نے کچھ وصیت کی ہے یا نہیں کی۔ اگر کی ہے وہ وصیت بھی جائز ہے تو باقی مال کے 1/3 حصے سے اس کو پورا کیا جائے۔ اب جو باقی مال رہے گا یہ مال وارثوں کا حق ہے۔ تو اب اگر تمام وارث بالغ ہوں اور خوشی سے، رضا سے، دل کی خوشی سے اپنے مرحوم عزیز کو نفع پہنچانا چاہیں تو جو خیرات کا متعارف طریقہ آج کل چل رہا ہے اس کو اختیار نہ کریں، کیونکہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہنگامہ سا ہو جاتا ہے، مستحق بیچارے رہ جاتے ہیں، غیر مستحق لوگ، امیر لوگ کھا پی کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے پہلے یہ غور کر لیا جائے اگر مرحوم کے ذمے کچھ نمازیں اور روزے ہوں یا اس کے ذمے زکوٰۃ تھی اور وہ ادا نہیں کر سکا تو حسب ہمت ان کا فدیہ محلے کے غریب، یتیموں اور بیواؤں اور محتاجوں کو ان میں اس کے پیسے تقسیم کر دیے جائیں۔ یہ ایصال ثواب سے زیادہ عام ہے، مگر اس کی طرف آج کل لوگوں کو قطعاً توجہ ہی نہیں ہے۔ بس سینکڑوں روپے خرچ کر دیے گئے، بھائی بریانی بن رہی ہے، گوشت بن رہا ہے اور مستحقین تک وہ صحیح پہنچ رہا بھی نہیں ہے۔ امیر لوگ آ رہے ہیں، کھا کے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میت کو جو ہے نا اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پیسے آپ نے آج کے اس دور میں جو طریقہ رائج کر دیا گیا ہے اس طریقے سے ہٹ کر جو پیسے آپ چاہتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو آپ ایسا کریں وہ پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب ہر غریب اس کی جو بھی ضرورت ہوگی وہ اس کو ان پیسوں سے پورا کر لے گا۔ اب ہر غریب کی جو ضرورت ہوگی وہ مختلف ہوگی، وہ پوری ہو جائے گی، اور یہ بہتر طریقہ ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سب سے افضل اور بہتر صورت یہی ہے کہ رقم خرچ کرنا ہو تو مستحق لوگوں کو نقدی تقسیم کر دی جائے۔
یہ سب سے بہتر ہے میت کے حق میں۔ لیکن آج کے ہمارے اس دور میں دعوتیں کی جاتی ہیں اور دیگیں لگوا دی جاتی ہیں، غیر مستحق لوگ آتے ہیں، کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور جو ہے صحیح طریقے سے ان کو یہ بھی معلوم نہیں، بس لوگوں میں ایک دکھلاوا ہو رہا ہے، جی فلاں مرا ہے اور اس کے مرنے پر جی یہ ایصال ثواب ہو رہا ہے۔ تو اس سے گریز کریں، مستحقوں میں وہ رقم تقسیم کر دیں، ہر غریب مستحق آدمی اپنی ضرورت کو پورا کر لے گا، اور یہ بہترین طریقہ ہے۔ اور کیوں یہ بہترین طریقہ ہے؟ اس میں ریا بھی نہیں ہے۔ اب کوئی مرتا ہے، چودھری صاحب ہے، کوئی بڑا آدمی ہے مرتا ہے، تو اس کے لیے دیگیں لگائی ہوئی ہیں، اس میں ایک ریاکاری بھی ہے، دکھلاوا بھی ہے، تو اس سے آپ بچ جائیں گے۔ اور حدیث پاک میں اس صدقے کو بہترین قرار دیا گیا ہے کہ دایاں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو یہ اس کی بہترین صورت ہے کہ آپ غریبوں میں وہ پیسے تقسیم کر دیں، یہ سب سے بہترین صورت ہے اس کی۔ اور اسی طرح میت کے لیے آپ نفع پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ میت کے لیے خوب دعا اور استغفار کی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میت کا تحفہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا اور استغفار کی جائے، یہ میت کا تحفہ ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے؟ تو یہ میت کے لیے بہترین ہے۔ اس طریقے سے ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ میت کو پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میت کے لیے خوب دعا اور استغفار کی جائے۔ حدیث میں پاک میں آتا ہے میت کا تحفہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا اور استغفار کی جائے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے لوگ میت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ میت کو پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک صورت نفع پہنچانے کی میت کو یہ بھی ہے کہ میت کے لیے 75,000 دفعہ کلمہ پڑھ کر اس کی روح کو بخش دیا جائے، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں اس میں مغفرت کا وعدہ آیا ہے۔ فضائل ذکر میں 70,000 دفعہ کا نقل 70,000 دفعہ کو بھی نقل کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح نفع پہنچانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کچھ قرآن مجید پڑھ کر میت کی روح کو ایصال ثواب بخش دیا جائے۔ لیکن آج کل اس کی جو مروجہ صورت ہے وہ نہایت مخدوش ہے کہ چند حافظوں کو اکٹھا کر لیا، قرآن پاک پڑھایا اور قرآن پاک پڑھ لیا گیا، پھر ان کو کھانا کھلایا، بعض جگہ پیسے بھی دے دیے گئے۔ پڑھنے والے کھانا اور پیسوں کی تمام میں پڑھتے ہیں، نہ پڑھنے والوں کو ثواب ہوتا ہے نہ میت کو۔ تو اسی لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی میت کو جو ثواب پہنچانا ہے وہ صحیح طریقے کے مطابق ثواب پہنچائے۔ تو خلاصہ بات کا کیا ہوا؟ میت کو ثواب پہنچانے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلا اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ اس کا قرض ادا کرنے کے بعد دیکھیں کہ میت کے جو ورثاء ہیں وہ ان کو ان کا وراثت میں ان کا حصہ ان کو مل جائے گا۔ میت نے کوئی وصیت تو نہیں کی، اگر کی ہے تو اس کو 1/3 میں نافذ کیا جائے گا۔ اور اگر قرض نہیں ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے میت کو ثواب پہنچانے کا کہ اس کے جو ورثاء ہیں دل کی خوشی کے ساتھ وہ یہ کریں کہ غریب محتاج لوگوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، یہ جو آج کے دور میں طریقہ رائج ہو چکا ہے دیگے پکانے کا، اس میں کیونکہ ریاکاری کا بھی شبہ پایا جا سکتا ہے، ریاکاری بھی ہوتی ہے، دکھلاوا بھی ہو جاتا ہے، اس سے اچھا یہ ہے کہ وہ پیسے غریب مسکین لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔
اور یہ بہترین صدقہ ہوگا میت کے لیے، اور اس میں ریاکاری بھی نہیں ہوگی۔ اور اس طریقے سے ہر غریب، مسکین، یتیم، بیوہ لوگ اپنی ہر قسم کی ضرورت کو ان پیسوں سے پورا کر لیں گے۔ اور دوسرا صحیح طریقہ کیا ہے نفع پہنچانے کا، کہ میت کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہیں، خوب دعا اور استغفار کریں۔ آپ کی اس دعا اور استغفار کی وجہ سے میت کے لیے پہاڑوں کے برابر ثواب مل جائے گا اسے، اور اس کے لیے دعا اور استغفار کا اہتمام کریں، قرآن مجید پڑھیں، اس کی روح کو بخشیں۔ لیکن جو طریقہ آج رائج ہے اس سے گریز کیا جائے کہ چند حافظوں کو بٹھا دیا، ان کو پیسے دے دیے، کھانا کھلا لیا، نہ حافظوں کو کوئی فائدہ ہوا اور نہ میت کا کوئی فائدہ ہوا۔ اور تعزیت کا صحیح طریقہ بھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ تعزیت بھی اس طریقے کے مطابق کی جائے تاکہ اس کو تعزیت کرنے والے کو بھی پتہ ہو تعزیت کس طرح کرنی ہے اور اس کا کتنا بڑا اجر ہے اور کتنا ثواب ہے۔ تو ان طریقوں کے مطابق تعزیت کریں اور میت کو صحیح طریقے سے ثواب پہنچائیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام بھائیوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔